بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے اسلام کا فلسفہ جنگ، جس طرح اسلام کی پہلی جنگ لڑی گئی تھی یعنی جنگ بدر، اور آج جو فلسطین کے اندر جنگ اور جہاد کیا جا رہا ہے یعنی جنگ فلسطین کے بارے میں بتاؤں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ نہیں تھا جنگ کا، حضور جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے۔ تو ہوا یوں کہ قریش اس طرح کرتے تھے کہ مسلمانوں کے قافلے لوٹ لیتے تھے، لوٹ مار کرتے کرتے مدینہ کی سرحد تک وہ آ جایا کرتے تھے۔ تو ایک دن ایک قافلہ ابو سفیان لے کے جا رہے تھے تجارت کے لیے، تو اس میں سارے قافلوں کا مال شامل تھا۔ ایک قافلہ جایا کرتا تھا، سارے اپنا اپنا مال شامل کر دیتے تھے، جو کہ یہ مسلمانوں کو ستاتے تھے۔ تو آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ آج ان قافلے کو ہم نے بھی روکنا ہے، تاکہ ان کو اس بات کا احساس ہو کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اس قافلے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ جنگ کا تو ارادہ نہیں تھا۔ 313 لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ابو سفیان بڑے تیز آدمی تھے۔ جب پتا چلا نا کہ مسلمان حملے کے ارادے سے آ رہے ہیں، تو ایک بندہ جلدی سے دوڑایا، مکہ جا کے بتاؤ تم سب کا مال میرے پاس ہے۔ تو مسلمانوں نے حملہ کر دیا۔ ابو سفیان نے خود اس طرح کیا کہ جس راستے سے وہ جا رہی تھی وہ راستہ بدل کے راستہ کوئی اور اختیار کر لیا۔ تو اس طرح سے قافلہ بھی بچ کے نکل گیا۔ تو اب انہوں نے جو بندہ بھیجا بتانے کے لیے کہ مکہ جا کے ان سب باتوں کو بتانے کے لیے، تو بریکنگ نیوز کا وہاں بھی ایک طریقہ تھا۔ اہل عرب کا طریقہ تھا ایمرجنسی اعلان کرنے کا، اونٹ کے کان ناک کاٹ دیتے تھے، اپنے کپڑے پھاڑ لیتے تھے۔ اب اونٹ بڑے زور سے چلاتا تھا، جب اس کا ناک کٹ جاتا تھا، اونٹ چلاتا تو لوگ گھروں سے نکل آتے۔ اب وہ بندہ ابو سفیان نے بھیجا تھا، اس نے جا کے اپنے اونٹ کے ناک کان کاٹ دیے۔ لوگ دوڑے، باہر نکلے، پوچھا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا نکلو نکلو، تمہارا تو مال سارا لوٹنے لگے مسلمان۔ ابو سفیان بچ کے نکل گئے تھے۔ انہوں نے پیغام بھی دیا کہ میں بچ کے آ گیا ہوں، اب آنے کی ضرورت نہیں۔ اب یہاں جنگ کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ قافلہ تو بچ گیا۔ لیکن ابو جہل نے کہا کہ اب نہیں واپس جانا، اب اگر قافلہ بچ بھی گیا تو ہم ان مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ان لوگوں کو مارنے کے لیے ہمارے پاس 3 لوگ موجود ہیں۔ اور پھر ابو جہل نے پوچھا کہ کتنے آدمی تھے؟ اس نے کہا کہ یہی 313 لوگ، ہم 1000 کا لشکر لے کر جائیں گے۔ تو اب صبح جنگ شروع ہوئی۔ جب ابو جہل کی فوج سامنے آئی تو وہ مسلمانوں سے 3 گنا بڑی تھی۔ مسلمانوں کی فوج کافروں سے بہت چھوٹی تھی، لیکن ایک ایک مسلمان کے بدلے 5 کافر مارے جا رہے تھے۔ ایسے ہی لڑتے لڑتے ابو جہل بھی مارا گیا اور جیت مسلمانوں کی ہوئی۔ 5000 فرشتے بھیجے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں۔ اس جنگ میں جب مسلمان اپنی بےسر و سامانی کی حالت میں کھجور کی ٹہنیوں سے بھی مارتے تھے تو دشمن کی گردنیں اڑ جاتی تھی۔ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا، تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ 5000 فرشتے آئے۔ جنگ کا آغاز بھی میرے نبی کے سجدے سے ہوا اور جنگ ختم ہوئی تو پھر نبی کریم سجدے میں چلے گئے۔ اللہ تیری مدد آئی تو کام بنا، تیری مدد نہ ہوتی تو کچھ نہ کر پاتا۔ آج بھی فلسطین کی تاریخی واقعات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح 75 سالوں سے فلسطینیوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے اور نہتے معصوم بچوں کو مارا گیا۔ ان کو ہر طرح کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ہزاروں فلسطینیوں کو لے جا کر ایسے تنگ کوٹھیوں کے اندر، جیلوں کے اندر رکھا گیا جن پر ظلم کی انتہا کی گئی۔ 75 سالوں سے مسلمانوں نے ظلم کو سہا، حالانکہ فلسطین ان کی اپنی زمین تھی، ان کا اپنا وطن تھا۔ اس کے اوپر باہر سے آ کر باطل پرست قوتیں اور مغربی ملکوں نے ایک سازش کے ذریعے سے یہودیوں کو لا کر بسایا، اور یہ لوگ خود آ کر فلسطینیوں کے اوپر ظلم کرنے لگے۔ ظلم کی جب انتہا ہو گئی اور جب ان لوگوں نے سمجھا کہ اب فلسطینیوں کا نام و نشان مٹا دیں گے، جب فلسطینیوں کو اس بات کی اطلاع ملی کہ دشمن ہمیں آج نہیں تو کل یہاں سے پوری طرح باہر کرنے کی تیاری میں ہے، تو اس وقت فلسطینیوں نے اللہ کے دین اور اپنی آزادی کے لیے پوری تیاری کے ساتھ ساتھ 7 اکتوبر کو طوفان الاقصی کا آغاز کیا، جس کا مقصد بیت المقدس کو یہودیوں سے واپس لینا تھا۔ اس حملے کو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر ضروری
دشمن کو للکارا گیا، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سنت رسول ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اللہ کی مدد ان کو آ رہی ہے۔ یہ لوگ نہتے ہیں جن کے پاس افرادی قوت بہت کم ہے، یہ لوگ جن کے پاس کوئی جنگی ساز و سامان اتنا نہیں ہے جتنا کہ اسرائیل کے پاس ہے، ان کے اوپر دنیا کی بڑی بڑی قوتیں ہیں جن کو سپر پاور کہا جاتا ہے، جو غرور کے اندر فرعون بنے ہوئے ہیں، اپنی اکڑی ہوئی گردنوں کے ساتھ آ کر کہتی ہے کہ ہم تم کو نیست و نابود کر دیں گے، تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے، تمہیں صفائی ہستی سے مٹا دیں گے۔ لیکن دشمن ان مسلمانوں کی عورتوں اور ان کے بچوں کو قتل کر سکتا ہے، لیکن مجاہدینوں کو قتل نہیں کر سکا۔ اور دوسری طرف جب فلسطین کے مجاہدین جب اپنے چھوٹے چھوٹے ہتھیاروں کے ذریعے جب اپنا میسائل ڈالتے ہیں تو دشمن کے بڑے بڑے ٹینک نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ آج فلسطین کے اندر بھی دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سے نہتے معصوم لوگوں کو کس طرح سے اللہ کی مدد حاصل ہوئی۔ دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں جن کو اپنی طاقت پر ناز تھا، جن کو غرور تھا، ان کو فلسطین کے تھوڑے سے مجاہدوں نے زمین چھوٹنے پر مجبور کر دیا۔ اور آج جو دنیا کے طاقتور ملک ہے ان سب ظلم کو دیکھ کر خاموش ہے۔ اور آج اگر مسلمان جگے نہیں اور ان حکمران اگر آگے نہیں بڑھے اور انہوں نے باطل پرس قوتوں کے سامنے ڈٹ کر مظلوموں کا ساتھ نہیں دیا تو دنیا میں بھی ناکام ہوں گے اور وہ آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو غیب طریقے سے مدد عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔